یہ کہ آخری رمضان ہوگا 2024 کا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آنے والے ہر قسم کے فتنوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ آخری رمضان کا بھی بتایا کہ آج آخری رمضان ہے، بہت سی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حاصل ماہ رمضان آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ قیامت سے پہلے آخری رمضان کیسا ہوگا؟ آج کی اس ویڈیو میں آخری رمضان کے بارے میں بتایا جائے گا، اس لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا۔ ماہ رمضان امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام ہے۔ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں پروردگار کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا نزول، فراغی رزق، ایک دوسرے کی خیر خواہی اور جنت میں داخل ہونے کے لیے اور جہنم سے نجات حاصل کرنے کے لیے کی جانے والی کاوشوں کا مہینہ ہے۔ آخری کتاب اور شریعت کے نزول کے ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی بشارت دی گئی۔ امت مسلمہ پر نازل ہونے والے اس انعام و کرام کی خوشی اور شکرانہ کے طور پر مسلمان پر ایک ماہ کے روزے رکھ کر اضافی عبادت کا تحفہ ملا۔ اور پروردگار نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر اس طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ سے وضاحت ہو رہی ہے مسلمانوں سے پہلے بھی دیگر امتوں پر روزے فرض قرار دیے گئے تھے تاکہ وہ تقویٰ کے اعلیٰ درجات پر فائز ہو سکے۔ رمضان مبارک کی اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے بھی بہت واضح ہو رہی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر معلوم ہو جائے کہ رمضان کی کیا اہمیت ہے تو امت تمنا کریں 7 سال ہی روزے ہوں۔ رمضان مبارک کا جو مقدس مہینہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ذکر فکر، تسبیح و تحلیل، کثیر تلاوت، نوافل اور صدقہ خیرات کا باعث بنتا ہے۔ اس مہینے کو پا کر دنیا کا ہر مسلمان اپنے ایمان اور تقویٰ کے مطابق حصہ لے کر اپنے جسم و روح کے لیے تقویہ کا سامان فراہم کرتا ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ اس حدیث سے صاف واضح ہو رہا ہے روزہ دار صرف اپنے آپ کو کھانے پینے سے ہی نہیں روکتا، بلکہ روزہ دار کو فحش گوئی، بیہودی اعمال، لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ سے پرہیز کرنے سے اجتناب کرنے کا بھی حکم دیتا ہے۔ اگر اسی طرح کا کوئی معاملہ روزہ دار کو پیش آ جائے تو وہ مد مقابل کو صرف اتنا ہی کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، اور وہ ایک بہت بڑا معاشرتی برائی سے بچ سکے گا، کیونکہ ایک طرف اگر نیک اعمال کرنا ویسا اجر و ثواب ہے، دوسری طرف برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا بھی انتہائی اہم ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ آپ نے صحابہ کرام سے دریافت فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی، جو شخص صاحب مال نہ ہو وہ مفلس ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ جیسے اعمال اپنے ساتھ لے کر آئے گا، لیکن اگر اسی کے ساتھ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر کوئی تہمت لگائی ہوگی، کسی کا ناحق مال کھایا ہو یا کسی کو ناحق قتل کیا ہو تو اس کی نیکیاں مظلوم میں تقسیم کر دی جائیں گی، اور اگر اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اس مظلوم کو گناہ کے اعمال نامہ مال میں ڈال دیے جائیں گے۔ اس طرح روزے کی فضیلت کے حوالے سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت سال کے آغاز سے ہی اور سال تک رمضان مبارک کی سجا دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان مبارک کا پہلا دن ہوتا ہے تو اشک نجیس سے ایک ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں کے پتوں سے حور عین پر پھیل جاتی ہے۔ پس وہ حور عین یہ دعا مانگنے لگتی ہیں، اے اللہ، ہمارے لیے اپنے بندوں میں سے ایسے شور بنا جس سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ہم سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ لعلکم تتقون، تم پر روزہ فرض کیا جاتا ہے شاید کہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ۔ یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ اس سے تم یقیناً متقی و پرہیزگار بن جاؤ گے۔ اس آیت سے واضح ہو رہا ہے کہ
روزے کا نتیجہ تو آدمی کے سامنے بوجھ اس کے ارادے پر منحصر ہے، نہ کہ صرف روزہ رکھ لینے سے۔ جب تک انسان روزے کے اصل مقصد کو حاصل نہیں کر لیتا، یعنی تقویٰ پرہیزگاری، تب ہی روزہ اس کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اس نے روزہ رکھ کر تقویٰ پرہیزگاری حاصل نہیں کی تو اسے کوئی فائدہ حاصل ہونے کی امید بھی نہیں رکھنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آنے والے ہر قسم کے فتنوں کے بارے میں نہ صرف خبردار کیا بلکہ مستقبل میں رونما ہونے والے اہم واقعات کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ خاص کر ظہور امام مہدی اور خروج دجال سے متعلق واقعات کو تفصیلاً بیان کیا ہے، یہاں تک کہ حق و باطل کے ان دونوں اماموں کے ظہور اور خروج سے ماقبل کے حالات کو قدر تفصیل سے بیان کیا، کچھ نشانیاں خصوصی طور سے بیان کیں تاکہ کسی ان پڑھ جاہل مسلم قوم بھی حق و باطل کے پہچان میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہے۔ اسی طرح حضرت امام مہدی کے ظہور سے متعلق بیان کی گئی احادیث کے بارے میں اسلام کا یہ طریقہ چل رہا ہے، وہ اس کے متعلق نشانیوں کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھتے تاکہ حضرت امام مہدی کے ظہور کے وقت حق و باطل کے درمیان ہونے والے معرکے میں بھی وہ حق کے ساتھ کھڑے ہوں اور باطل کو دھوکہ نہ دے سکے۔ حضرت امام مہدی کے ظہور سے قبل قریب ترین نشانیوں میں سے ایک نشانی رضوان مبارک میں ایک زوردار آواز سنائی دینا، چاہے وہ چیخ کی صورت میں ہو یا دھماکے کی صورت میں ہو۔ نصف رمضان کی رات یعنی 15ویں شب کو ہوگا اور جمعہ کی شب ہوگی۔ اس رمضان میں سورج گرہن کا ہونا، سما پر ستون کی مانا کسی چیز کا روشن ہونا، اور سب سے بڑھ کر اس رمضان میں ملک شام میں سفیانی کی جانب سے مسلمانوں کا قتل عام کرنا وغیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں ایک زبردست آواز آئے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آواز رمضان کے اول میں ہوگی، درمیان میں یا پھر آخر میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس رمضان میں جب نصف رمضان جمعہ کی رات ہوگی اور سما سے ایک زوردار آواز آئے گی تو 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، 70,000 اندھے ہو جائیں گے، 70,000 بہرے ہو جائیں گے۔ ایک اور روایت کے مطابق 70,000 راستہ بھڑک جائیں گے، 70,000 لڑکیوں کی وقارت زائل ہو جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں سے اس آواز سے کون محفوظ رہے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت اپنے گھروں میں رہے، سجدوں میں گر کر پناہ مانگے اور زور زور سے تکبیریں کہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور آواز آئے گی، پہلی آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہوگی، دوسری آواز شیطان کی ہوگی۔ پھر فرمایا، واقعہ کی ترتیب یہ ہوگی کہ آواز رمضان میں ہوگی، دراصل جنگ کی گرد یا شابہ ہوگا جو کہ شوال کے مہینے میں ہوگی اور ذی العقد میں قبائل عرب وقت کرے گی، ذوالحجہ میں حاجیوں کو لوٹا جائے گا۔ رات محرم کا مہینہ، محرم کا ابتدائی میں حصہ میری امت کے لیے آزمائش ہے، اس کا آخری حصہ میری امت کے لیے نجات ہے۔ اس دن وہ سواری موقع جاوے کہ جس پر سوار ہو کر مسلمان نجات پائے گا، اس کے لیے 1 لاکھ سے زیادہ قیمت والے اس مکان سے بہتر ہوگی جہاں کھیل و تفریح کا سامان ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں ایک آواز سنائی دے گی، شوال میں شور شرابہ ہوگا اور ذی القعدہ میں قبائل کے باہمی کشمکش اس سال حاجیوں کو لوٹا جائے گا اور منی میں بڑا کشت خون ہوگا، بہت سے لوگ قتل کیے جائیں گے۔ وہاں اس وقت خون ریزی ہوگی جب کہ وہ جمرہ عقبہ میں ہو گئے، اور محرم میں ایک صدات دینے والا آسمان سے صدا دے گا، جان لو یہ مہدی اللہ کا خلیفہ ہے، اس کی سنو اطاعت کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں چیخ سنائی دے گی، شوال میں شور شرابہ ہوگا اور ذی العقد میں قبائل کی بغاوت ہو اور ذوالحجہ میں خون اور محرم کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ۔ ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چیز کیسی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 15 رمضان مبارک جمعہ کی رات کو دھماکہ ہوگا، سونے والے کو بیدار کرے گا، کھڑے ہونے والے کو بٹھا دے گا، شریف زادیاں اپنی خلوت گاہوں سے جمعہ کی رات کو نکل آئیں گی، اس سال زلزلے کی کثرت سے آئیں گے،
جب تم جمعہ کے دن فجر کی نماز پڑھ لو اپنے اپنے گھر میں داخل ہو کر دروازے اور کھڑکیاں بند کر لینا اور اپنی چادریں اوڑھ لینا، اپنے کان بند کر لینا۔ جب تمہیں چیخ کا احساس ہو تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا، یہ پڑھنا کہ پاک ہے وہ ذات جو قید سے پاک ہے۔ تو جو ایسا کرے گا نجات پائے گا، جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ محمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ کا قول دو نشانیاں ہیں جو زمین و آسمان کی تخلیق سے لے کر آج تک نظر نہیں آئی۔ پہلی رمضان المبارک کی رات چاند گرہن لگے گا، دوسری 15 رمضان کے سورج گرہن لگے گا۔ جب سے اللہ نے زمین آسمان کو پیدا کیا ایسا نہیں ہوا۔ یہ بات حقیقت ہے، اس کا گرہن ہمیشہ چاند کی شروع کی تاریخوں میں ہوتا ہے، اور چاند گرہن ہمیشہ ایام ہیں 13، 14 اور 15 کی تاریخ کو ہوتا ہے، لیکن ظہور مہدی سے ماہ قبل رمضان میں یہ ترتیب بدل جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں قیامت سے پہلے ایک رمضان ایسا آئے گا اس میں ایک ایسی شدید آواز آئے گی دنیا میں کوئی نہیں جان سکے گا کہ آواز کہاں سے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رمضان میں ایسی آواز سنائی دے کہ کوئی کھوج نہیں لگایا جا سکا، پھر ایک سال کا رزق اپنے گھروں میں سمیٹ کر رکھ لینا، کہاں کی عقل مندی ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہو سنا کہ میری امت میں ایک جماعت یوم قیامت تک سربلندی کے ساتھ حق کے لیے پر سر بیکار رہے گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومنین کی ایک ایسی جماعت قیامت کے دن تک زندہ رہے، مگر مدر حدیث طیبہ میں صراحت ہے کہ قیامت سے پہلے تمام مومنین کو موت آ جائے گی اور قیامت کے دن کوئی مومن زندہ نہ ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ وہ کون سا عمل ہے جسے موت کے وقت ملک الموت انسان کی تعظیم کرتے ہیں، اس کی روح سکون سے قبض کرتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، شخص وہ 3 اعمال یہ ہیں جو انسان یا 3 کام کرتا ہے، فرشتہ اس کی تعظیم کرتا ہے، جو وہ اپنے مالک کے حقیقی سے جا ملتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میری امت کو موت کی تکلیف برداشت کرنا پڑے گی؟ فرشتے نے کہا جی ہاں کرنی پڑے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک سے آنسو جاری ہو گئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت اگر نماز کے بعد قدر کرسی پڑے گی تو موت کے وقت اس کی 1 پاؤں دنیا میں ہوگا، 10,000 پاؤں جنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اس کو جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساکت الموت میں مبتلا تھے۔ السلام کے پاس پانی کا پیالہ رکھا تھا، کہ پانی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیالے میں اپنا ہاتھ ڈبوتے، اپنے چشمہ مبارک کا پھیرتے اور یوں فرماتے، اے اللہ موت کی سختی دور کرنے کے لیے ساتھ میری مدد فرما۔ اللہ رب عزت ہمیں بھی موت کی سختی سے محفوظ فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ باکس میں اللہ کا پیارا سا نام لکھیں۔ شکریہ۔